سفر زیادہ سفر کے لیے بھی اور ایئرپورٹ وغیرہ کے لیے بھی بتائیں. کئیوں کے ابھی جو سفر ہیں اور روزے کے دوران بھی سفر ہیں تو کیا احتیاطیں کریں کہ خود بھی تکلیف سے بچیں دوسروں کو بھی بچائیں. کیا خوبصورت ٹاپک ہے اور کیا خوبصورت باتیں ہیں. آپ ہی نے مشورہ دیا تھا نا 3-4 دن پہلے یہ لے لینا ہے. جن باتوں میں اتنا لطف ہے اس سفر کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. کہ یہاں مدینہ مکے کی جب بھی باتیں کریں نا, یعنی گھروں میں بھی بعض اوقات ڈسکس ہوتا ہے, جب جائیں گے نا تو یہ کریں گے انشاءاللہ, جائیں گے تو یوں بھی کریں گے, ہم کبھی جائیں گے تو یعنی اسی میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا. اچھا مدینے سے جو آ گیا ہے اور آ کر 10 سال ہو گئے اس کو, 5 سال ہو گئے ہیں حج کر کے یا مکہ مدینہ دیکھ کر آیا, تو گھر میں بیٹھ کر جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو بھی وہ لطف مل رہا ہوتا ہے اور بار بار وہ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. 30-40 دن کی باتیں 5-5 سال ختم نہیں ہوتی. اچھا ایک ہی واقعے کو ہم شاید کئی بار ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. دنیا میں نا کوئی بات بندہ ریپیٹ کرے تو کہتا ہے کتنی بار سناؤ گے, سن لیا ہے. لیکن آپ یقین کریں مکے مدینے کی باتیں بار بار کریں جی نہیں بھرتا. وہ گھر سے نکلنا یاد آتا ہے, وہ پہلی کعبے پر نظر یاد آتی ہے, وہ جناب ویزا ملا تھا تو کتنی خوشی تھی, اجازت ملی تھی تو کتنی خوشی تھی, پھر جناب اس کے بعد عمرے پہ جب گئے تھے تو کیا ہوا تھا, طواف کے واقعات, سعی کے واقعات, پھر مدینے مکے سے جب مدینے گئے تھے تو کیا کیفیت تھی. اللہ اکبر, پہلی بار گنبد خضرا دیکھا, پہلی بار روضہ رسول دیکھا, پھر وہاں جو حاجیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اس پورے سفر میں کچھ یونیک چیزیں ضرور ہوتی ہیں. اس سفر میں ہر کسی کے پاس, اگر آپ کسی بھی حاجی کے ساتھ کسی بھی زائر کے ساتھ بیٹھ جائیں نا اور آپ اس کو کہیں کچھ ایسی بات بتاؤ جو آپ کو لگتا ہے بڑی یونیک ہے, تو سب کے پاس واقعات کا انبار ہوتا ہے, سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اچھا پھر وہ والی بات کیا نا کہ یہ دربار یہ سالت ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. تو یہ بے مانگے ملنے کی تو سبھی کے پاس سٹوریز ہیں کہ ابھی سوچا ہی تھا, ابھی خیال ہی آیا تھا, ابھی تصور ہی کیا تھا, اور وہ چیزیں نگاہوں کے سامنے ہو جاتی ہیں. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جہاں آ کر بن مانگے اتنا مل رہا ہے, تو جب میں دل سے مانگوں گا تو کیا کیا ملے گا. تو سبحان اللہ, یہ سفر تو واقعی ایسا ہے اور خوش نصیب جانے کی تیاریوں میں ہے. اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے. سب سے پہلے تو میں یہ التجا کروں گا کہ جو وہاں پہنچ گئے ہیں, جو جا رہے ہیں, ہمارا سلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں, ہمیں ہماری بھی حاضری کی دعا کریں, کعبہ مشرفہ پر بھی ہمارے لیے دعا کریں, اور اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے. اب بات یہ کرتے ہیں کہ فضائل تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ ہماری راتیں گزر جائیں. یعنی مکہ پاک کی بات کریں تو اس سے مبارک شہر کون سا ہوگا جہاں پیارے آقا نے اپنی حیات طیبہ کے 63 سالوں میں سے 53 سال جہاں گزارے. نبی پاک کی ولادت وہاں ہوئی, بچپن وہاں گزرا, جوانی کے ایام گزرے, اسلام کی ابتدا جہاں سے ہوئی, قرآن پاک کی پہلی وحی جہاں پر نازل ہوئی. اور آپ غور کرتے جائیں کہ کس قدر تکالیف نبی پاک نے وہاں اٹھائیں. تو مکے کے چپے چپے میں نبی پاک کی یادیں ہیں. غار ہرا وہاں پر, جبل نور وہاں پر, غار سور وہاں پر, ہجرت کی رات کا واقعہ وہاں پر. یعنی مکے میں بندہ کھو جائے جا کر نا کہ کیا کیا نہیں ہے. یہی وہ کعبہ ہے جس کا طواف میرے آقا نے کیا, یہی وہ کعبہ ہے جہاں خلفائے راشدین طواف کرتے رہے, صحابہ اہل بیت اطہار طواف کرتے رہے, یہی وہ عرفات ہے جہاں نبی پاک نے حج کیا اور عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کے اوراق میں بندہ گم ہو جاتا ہے. جس کی سیرت نبوی پہ نظر ہونا, یقین کریں وہ مکہ پاک میں جا کے ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ لائف 1400-1450 سال ریوائنڈ ہو گئی ہے اور میں اب وہاں مکے کی نبی پاک کی مکی زندگی کی یادوں میں کھو گیا. تو اللہ آپ کو خوب اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور پھر ایک اور بات مکہ پاک کے حوالے سے عرض کروں اشفاق بھائی, کہ کعبہ شریف یہ وہ جگہ ہے, یعنی 1000 بار کسی نے کعبہ دیکھا ہو یا کبھی بھی نہیں دیکھا, اور لاکھوں بار ویڈیو میں دیکھا اور تصویروں میں دیکھا ہو, لیکن جب فرسٹ ٹائم بندہ کعبے کے سامنے جاتا ہے نا, میں کہتا ہوں ختم ہے نا. جو اس کی کیفیت بنتی ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. بندہ اتنا سا ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں, میں واقعی کعبے کے سامنے ہوں, میں رحمان کے گھر کے سامنے ہوں, میں کریم کے گھر کے سامنے ہوں. اور پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو بہتے ہیں. اور علماء نے ایک بڑی پیاری بات بھی فرمائی کہ جو یہ ہے نا کہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کعبے کو دیکھ کر تمہارے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا, ایکچوئل وہ کیفیت کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ کیفیت وطن میں طاری ہو جائے تب بھی دعا قبول ہو جائے گی. تو کعبے کو دیکھ کر واقعی, یعنی ناظرین آپ کو شاید میں الفاظ میں نہیں بیان کر پاؤں گا, جو گئے وہ میری بات کو ایکسپٹ کریں گے, اسپیچ لیس. بلکہ آپ کا کلام تو میں نے کئی بار ماشاءاللہ کعبے کے قریب بھی جا کر سنا, مکہ پاک میں بھی سنا کہ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر, واقعی کیا چیز ہے, دنیا بھول گیا. انبلیویبل. یقین کریں ایسا دل کے قریب یہ شعر ہے, یہ طرز میں بھی سنا دے حضور, پھر ہم آگے چلتے ہیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر,
نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر اور واقعی بندہ مانگنا بھی بھول جاتا ہے کئی بار. اچھا وہاں لفظ ہی نہیں بن رہے ہوتے وہاں کیا مانگنے مانگوں؟ اصل میں دیکھیں صرف الفاظ نہیں مانگتے, کبھی اشک مانگتے ہیں, کبھی دل مانگتا ہے, کبھی کیفیت مانگتی ہے. واہ واہ. ارے ہماری ماں ہم جب بولتے نہیں تھے تو وہ رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا بھوک لگی ہے, تو وہ تو خالق کائنات ہے, آپ اس کے گھر کے سامنے کھڑے نہ نکلے الفاظ, وہ ہماری کیفیت جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا لینے آیا ہے, اس کی دل میں تمنا کیا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے. بس کعبے کو دیکھتا رہے بندہ, کچھ زبان سے نہ بھی کہہ پایا تو کریم کے در پر آئے ہیں. مجھے بتائیں نا ناظرین, ہمارے اور آپ کے گھر پر کوئی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار گھر پہ آ گیا ہے, اب تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا, مہمانوں کا کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو جو کریم کے در پہنچ جائے اور پھر دکھی دل کے ساتھ پہنچے, تمنا لے کر پہنچے, تو نہیں آئے گا خالی. اس یقین سے جانا ہے مکہ پاک میں کہ اب اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں اور کریم کے در سے لے کر آؤں گا. واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا, لیکن کہتے نا کچھ الفاظ ادھر لگتے ہیں, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ کعبے کے دروازے کے سامنے, اچھا میں نے کہا نا واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں, تو واقعی کبھی کبھی تو وہ کہتے چنگاری ہوتے ہیں کچھ لوگ, برابر میں بیٹھ کر ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اس کی کیفیت کیا ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آس پاس کون کس کیفیت میں اور کس مقام والا آیا ہوا ہے. تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ کعبہ شریف کے بالکل دروازے کے سامنے ایک بلوچ سردار تھا, اور وہ بلوچ سردار کیا کہتے ہیں, بلوچیوں کی اپنی ایک روایات ہیں, تو اس نے ایک جملہ کہا, کہتا یا اللہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ جائے نا تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں مگر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں, گناہ گار ہوں مگر دشمن نہیں ہوں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں نا کیسے الفاظ ہیں کہ دنیا میں دشمن چل کر آ جائے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں, تو اگر ہم کریم کے در پر گناہ گار ضرور ہے, اللہ کے دشمن تھوڑی, ہم تو اس کو رب مانتے ہیں. تو کعبے پر جانا تو خوب آنسو بہانا, کعبے پر جانا تو خوب دعائیں کرنا, اور یہ سوچ کر جانا کہ اب بخشوا کر بھی آنا ہے اور اب گناہ نہیں کرنے, اس کریم کی اب نافرمانی نہیں کرنی. اب یہاں ایک کیفیت اور ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے آپ کو بلایا ہے نا, یقین کریں یو آر سو لکی, کروڑوں تڑپ رہے اور آپ جا رہے ہیں یا آپ پہنچ گئے ہیں, تو اس کی قدر کیجئے گا, اس سفر کو ضائع مت کر دیجئے گا. حرم پاک میں, مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. ہم اپنے یہاں سے جب وطن سے جائیں نا, مجھے اشفاق بھائی نے پوچھا کیا لے کر جائیں, پہلے تو میں یہ چاہوں گا یہ بتاؤں کہ کیا چھوڑ کر جائیں. لے کر تو بہت ساری چیزیں ہم جاتے ہیں, اللہ کرے کہ گناہوں کی عادتیں چھوڑ کر جائیں, غصے کی عادت چھوڑ کر جائیں, ہم لڑائی جھگڑے کی عادت چھوڑ کے جائیں, ہم بد نگاہی کی عادت چھوڑ کے جائیں, ہم چغلی کی غیبت کی عادتیں چھوڑ کر جائیں, صبر کی عادت لے کر جائیں, تقوی کی ہماری خیرات لے کر جائیں. کیونکہ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, وہاں بھی بے صبری ہو رہی ہے, وہاں بھی چغلیاں ہو رہی ہیں, وہاں بھی غیبتیں ہو رہی ہیں, وہاں بھی موبائل فون پر لوگ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو وطن میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اللہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ حرمین طیبین کے سفر سے پہلے کچھ اچھی صحبتوں میں وقت گزاریں تاکہ گناہوں والی عادتیں نکلیں, وہاں کا ایک ایک لمحہ ہم جو ہے وہ گزاریں. وہ آیت مبارکہ میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, ہاں بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے. تقوی ہے. ہم بہت ساری چیزیں, موبائل ہاں چارجر, یہ موبائل چارجر بیگ تو بتاتے ہی ہیں, بالکل ہے, لیکن تقوی لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں. اسپیشلی رمضان شریف میں. عبداللہ بھائی میں سوال یہاں ایڈ بھی کروں گا کہ عام دنوں کا عمرہ اور رمضان کا عمرہ
اللہ یہ اس کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو اس کو کرنے کے حوالے سے جو کچھ اس میں فرق ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں پہلے تو فضیلت کی لحاظ سے تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہی حدیث اس کی ڈیفینیشن کے لیے کافی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کی سعادت، سبحان اللہ. اور پھر رمضان کی تو ویسے بھی ایک نیکی کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، تو عمرے کے تو بارے نیارے ہیں نا جس کو رمضان میں عمرہ مل گیا. اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طریقہ کار میں فرق ہے تو طریقہ کار میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہاں کراؤڈڈ زیادہ ہوگا، رش زیادہ ہوگا. آج ویڈیو ایک کسی نے بھیجی تھی کہ بالکل مطاف میں چلنے کی جگہ نہیں. ایسے ہی ہے ابھی تو. اب رش نہیں ہوگا تو کب رش ہوگا؟ بلکہ اب تو ایسا ہو گیا حضرت سارا سال ہی رش ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، یہ ایسا ہی ہو گیا ہے. دونوں حرم سرکار کے برکت سے ہیں اور کیسے کیسے چھلک رہے ہیں. ارے ماشاءاللہ اب تو ہر وقت ہی سیزن ہے. ہمیں یاد ہے ایک زمانہ تھا ہم لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ یار 5-10 شوال تک رک جانا، کیونکہ پہلے جانے نہیں دیتے تھے. اب تو 10 شوال کو جا بھی سکتے ہیں آپ. 10 شوال کے بعد اشفاق میں ہم نے ایسے بھی طواف کیے ہیں کہ ہر طواف میں حجر اسود کو بوسہ ملتا تھا. بالکل مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نوافل خالی ہو جاتا تھا حرم، کیونکہ 10 شوال تک سارے نکل جاتے تھے، حج کا سیزن آنے والا تھا. مگر اب تو کون سا سیزن ہے جس میں ہم کہیں کہ آپ کو رش نہیں ملے گا؟ ابھی رجب میں کچھ لوگ گئے تو کہا مدینہ شریف میں ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں ہے، اتنا جیم پیک تھا. تو اب یہ آپ کو کراؤڈ تو ملے گا، لیکن ہم پہلے بھی بتاتے رہے کہ اگر آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ پاکستان میں یا جہاں سے بھی جا رہے ہیں واک کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہاں آپ کو بہت چلنا پڑے گا. اور خاص طور پہ اگر آپ کو مطاف کے نیچے والے حصے میں طواف کا موقع نہیں ملا اور آپ کو اوپر سے طواف کرنا ہے تو پھر چکر بھی بڑا ہو جائے گا. ہر قدم پر نیکی بھی تو ملے گی نا. تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چیخو پکار نہ کریں. میرے طواف کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کچھ لوگ ویل چیئر پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساروں کے پیر زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی احتیاط کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں اور آپ ویل چیئر چلا رہے ہیں تو ویل چیئر پھر ایسے چلائیں، آرام سے چلائیں، تھوڑا کونے میں ہو کر چلائیں کہ ہماری ویل چیئر سے کوئی اور زخمی نہ ہو جائے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طواف کے دوران کسی کی ویل چیئر ہمارے پیر پہ لگی اور خون نکل آیا پیر سے تو وضو بھی گیا. اب اس کراؤڈ سے نکل کر وضو کرنے جانا اور اس پہلے خون کو بند کرنا، تو اب بعض اوقات ہماری وجہ سے سوچے کتنی بڑی تکلیف میں کوئی آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں نیچے کے مطاف میں تو ویل چیئر نہیں ہوتی نا، ویل چیئر الاؤ ہی نہیں، لیکن اوپر بھی رش ہوتا ہے نا. اب ویل چیئر چلاتے وقت تھوڑا سا ایسا روڈ ایسا طریقہ اختیار کرے اور پھر تھوڑا سا آہستہ چلائے کہ کسی کو ہماری وجہ سے ٹھوکر نہ لگے. بس وہی والی بات ہے کہ ذہن یہ ہو کہ اس پورے سفر میں مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر مجھے تکلیف پہنچی تو میں صبر کروں گا انشاءاللہ. یہ خیال رکھیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ناظرین کی کالز بھی شامل کریں گے. مفتی شفیق صاحب کو خوش آمدید. حضور پہلے تو بتائیں آپ کی طبیعت مزاج شریف خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کچھ ظاہر مصروفیات کی زیادتی آپ کی آج کچھ ناساز بھی طبیعت رہی، اللہ خیر و عافیت فرمائے. حضرت کیا فرمائیں گے؟ رمضان میں ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، ہر سال پہلے سے زیادہ یہ جوش بڑھتا جا رہا ہے اللہ پاک کے در کی حاضری کے لیے، اور ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ پہنچتے ہیں. تو ان عازمین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمین طیبین کی حاضری تو رمضان شریف میں ہو یا عام دنوں میں بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مقدس سفر ہے اور اس کے مقدس مقام پہ آپ جا رہے ہیں، تو ان آداب احترام کا خیال تو ہر وقت ہی رکھنا ہے. رمضان میں جاتے ہیں، ظاہر ہے جب مہینے کچھ خاص آتے ہیں اور جگہیں خاص ہوتی ہیں تو ان کے آداب اور بڑھ جاتے ہیں. ایک بندہ اپنے وطن میں ہے اور ایک رمضان ہے تو اس کی قدر اس کے اوپر اپنی جگہ، پھر وہ مدینے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر پر ہو تو اس کے آداب احترام اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جیسے گفتگو ہی اس کے ساتھ ساتھ ہے، کئی ایسے دائرے کے شرعی احکام بھی تو متعلق ہیں. اب عمرہ کرنا ہے، عمرے سے متعلق کئی شرعی احکامات ہیں. جب اس طرح کے رش ہوتے ہیں اور بھیڑ کی وجہ سے بعض اوقات پھر کئی طرح کی وہ غلطیاں بھی کر گزرتے ہیں. کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا آداب سے تعلق ہوتا ہے، آداب احترام سے، اور کچھ غلطیاں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کا تعلق ہی نفس عمرہ سے ہے، مناسک عمرہ سے ہے اور ان چیزوں سے ہے، اور وہ اس میں پھر غلطی کر گزرتے ہیں اور اس کا پھر اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں رکھتے. تو لازمی طور پر جب جانا ہے 100 چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. رمضان میں جانے والا تقریباً وہ لوگوں سے ایکسٹرا مشورے بھی کرتا ہے، ظاہر سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے. اس طرح کے معاملات بھی ان کو مشورے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے یہ معاملات کیسے مینیج کرنے ہیں. تو وہ ان کو بھی مشورے بھی دیتے ہیں، ساتھ لے کر جائیں یا وہاں کس طرح اپنے سحر افطار کے معاملات کرتے ہیں. تو وہیں رش میں دیگر یہ چیزیں بھی اس طرح کی متعلق ہو جاتی ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ گیا ہوں تو مجھے بڑا ایک وہ شوق تھا کہ میں اپنی جو ہے نا وائف کو وہ طواف کرواؤں اس کے اوپر ویل چیئر پہ. اچھا.
सही ठीक ठाक कुछ भी नहीं था, यानी आम मामला ही नहीं था, लेकिन मेरे को शौक था कि मैं उनको तवाफ कराऊं। जब चल सकती है तो क्यों चल सकती चेयर पे जी कराना? हाँ, तो नहीं, उनको साथ वाइफ के साथ कोई मसला था, अच्छा। लेकिन इतना नहीं था। अब हुआ क्या कि एक उम्रा तो इन्होंने करवाया, अगले उम्रे में वाइफ ने कहा मैं भी हक अदा करूंगी, आप बैठो मैं आपको करवाऊं। तो अब उन्होंने उसको करवा दिया। मैंने कहा भाई ये वाली जो मोहब्बत का इजहार है या ये आपस में आदाब एहतराम है, तो इसका ये मामला नहीं है। तो कई लोग दूसरे की वो व्हीलचेयर तो पकड़ लेते हैं, ठीक है, आप किसी की खिदमत कर दें, किसी की थोड़ी मदद कर दें, करनी भी चाहिए, लेकिन बिला उज़र खामखा आप उसको कहीं बिठाओ, आपने मेरे साथ ये किया मैं भी आपके साथ ये करूं, तो इस तरह का अंदाज जो है वो शरई हुक्म क्या है कि अगर जो चल सकता है या उसको किस हद तक चल सकता है जब इजाजत मिलेगी व्हील चेयर पे उम्र की? देखें, बिला उज़र शरी तो व्हीलचेयर एक सवारी है, और सवारी पर तवाफ करना या सही करना ये जायज़ नहीं, ये दोनों अमल पैदल करना, चल कर करना वाजिब है। ठीक है, बिला उज़र करेंगे तो इसके ऊपर आप कितने चक्कर किए, अगर अक्सर चक्कर ही उन्होंने उम्रे के ये किए या इसी तरह हज के किए हैं तो उन पर तो दम लाजिम आता है। ठीक है, इल्ला ये कि वो फिर उसके इआदा करने की सूरत में, और अगर नफली तौर पर है तो फिर उसके अहकामात जो है वो जुदा हैं, लेकिन बाहर सूरत अमल जायज़ नहीं। उज़र क्या है, मतलब कब कर सकते हैं व्हील चेयर पर? अब उज़र ये तो यही वाली सूरत है ना कि एक तो है कि इतनी सख्त जो है वो चलने में तकलीफ है, शिद्दत के साथ उन्हें कोई तकलीफ है, या वैसे ही वो मरीज़ है जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो वैसे ही मरीज़ हैं, और असल बेसिक है उज़र चलने का। अब मर्ज कोई और भी है लेकिन चलने पे कुदरत है, ताकत है, तो फिर उन्हें नहीं कहा जाएगा कि वो बैठ कर कर लें। नॉर्मल थकन महसूस हो रही है उसमें कहें कि बैठ कर करने, तो ये अमल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि थकन तो होगी वहां पे, जो ठीक ठाक जाते हैं उनको वो भी थक जाते हैं, वो भी थक भाई जाते आप हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लें। जी हाँ, ये कर सकते हैं कि आप तवाफ के दौरान भी वैसे तो मुत्तसिलन ही करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी थकन है तो कुछ बीच में बैठ भी सकते हैं। इसी तरह सफ़ा मरवा के अंदर भी अगर उनको ऐसी कैफियत हो रही है तो कुछ वो बीच में वक्फा भी कर सकते हैं। तो इस तरह वो अपने आराम से इन मनासिक को अदा करें। यानी यही गलतियां सेम हज के दिनों में भी हो जाती हैं और इसी तरह का। अच्छा, एक गलती मैं चाहूँगा कि मुझे अभी इन्हीं दिनों में मतलब आया कि हमारे साथ ख़वातीन थीं, तो एक कोई खातून के जो पाकी की हालत में नहीं है, हम उनको ऐसे ही लेके आ गए कि हम मस्जिद आयशा से जाके हम वो एहराम की नियत करवा लेंगे। यानी अपने मुल्क से गए और लोग ये समझे कि उसमें पाकी शर्त है, एहराम की नियत है, यानी एहराम ही शुरू नहीं होगा क्योंकि अभी पाकी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब वो मिकात से उन्होंने क्रॉस करना है और वो जा रहे हैं आप मक्का मुकरमा में, तो आप वहीं एहराम की उनकी नियत, जैसे पाकिस्तान से जा रहे हैं बिलफर्ज, तो यहाँ जैसे नियत करते हैं तो यहीं से बाकायदा वो नियत हो और तलबिया भी पढ़ें और वो जाएं। लेकिन वहाँ जाकर वो हरम शरीफ मस्जिद में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अपनी पाकी के उन अयाम का इंतज़ार करके जब पाक हो जाएं गुस्ल करें और वहाँ जाकर सीधे मनासिक अदा करने उम्रे के। वहाँ दोबारा आयशा मस्जिद या दोबारा एहराम बांधने की जरूरत नहीं, नियत की जरूरत ही नहीं, नियत जरूरत नहीं, नियत हो चुकी करनी होगी जी। नियत मिकात से पहले या मिकात पर पहुँच कर, या जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान से यहीं से सीधा जा रहे हैं तो आमतौर पर वो करते हैं। तो ऐसी बात बेसिक गलतियां होती हैं कि जिस अमल करने को जा रहे हैं उसकी असल ही नहीं पता कि ये हम कितनी बड़ी गलती जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलात को भी हमें बिला झिझक, यानी हम देखें लाइव ये बात कर रहे हैं, ये मसला बता रहे हैं और ये नेचुरल चीज़ें और मसाइल इस तरह के आते हैं दरपेश। बुनियादी बात ये है कि सीख कर जाएं। आप इतना खर्चा कर रहे हैं आजकल, जाहिर है आप समझते हैं कि कितना महंगा भी हो गया है सब, इसके बावजूद माशाल्लाह शौक ज़ौक है, कोशिश करते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन ये इबादत की नीयत हो, अल्लाह की रज़ा की नीयत हो और फिर पूरा प्रॉपर सीख कर हो, ताकि हमें फिर अजर भी ऐसा ही मिले ना कि कोई तफरी। और इस जहन से भी बाज़ लोग अब्दुल भाई जाते हैं कि बस वहाँ मज़ा आता है, रौनक होती है और ये बस एक सालाना इन्होंने अपना वेकेशन बना लिया है, लेकिन सीखने का जज्बा नहीं, इबादत का ज़ौक़ नहीं, जो है वो पान गुटका चल रहा है, बातें चल रही हैं, बुरी सोहबतें चल रही हैं। जैसे आपने भी फरमाया कि वो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो वतन में भी नहीं सुनना चाहिए। देखिए, मैं आपसे जो अर्ज किया था कुछ दिनों पहले कि इस टॉपिक को रखा जाए, एक्चुअल मेरा टॉपिक यही था। अब मैं बिलखुसूस उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो हरमैन तैयबैन जा रहे हैं या जाते रहते हैं। एक चीज़ गौर कीजिएगा, हम यहाँ तड़पते हैं कि मक्का पाक जाएं, मदीना तैयबा जाएं, आंसू बहाते हैं, मगर कभी हमने गौर किया कि हम हरम पाक में कितना वक्त गुजारते हैं? ज़रा कैलकुलेट कीजिए। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो उम्रा पहले करके आए या हज करके आए, जब आप मदीना पाक में थे तो 24 आवर्स में से 24 घंटों में से आपने कितना वक्त मस्जिद नबी शरीफ में गुजारा था? और जब आप मक्का पाक में थे तो आपने कितना वक्त मक्का पाक में हरम शरीफ के अंदर गुजारा था? अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना नाजरीन,
تو میجورٹی جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بہت ہو گیا تو 5-6 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 5-6 گھنٹے گزارنے آپ وہاں گئے تھے, باقی گھنٹے کہاں چلے گئے؟ آپ کہیں گے آرام بھی تو کرنا تھا, چلے آپ 7-8 گھنٹے آرام کر لیں, باقی کیوں؟ کیا مارکیٹ میں جانا ضروری تھا؟ کیا گھومنا پھرنا ضروری تھا؟ کیا ایک کھانے پر 2 گھنٹے لگانے ضروری تھے؟ کیا اس کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا ضروری تھا؟ ارے یہ سارے کام وطن میں ہو سکتے ہیں. اب اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے, میں نے بہت غور کیا کہ لوگ حرم پاک میں کیوں نہیں بیٹھ پاتے. اچھا دوسری قوموں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بعض اوقات ظہر سے جاتے عشاء تک بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں کھڑے ہوتے, وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں بیٹھ پاتے. تو میں نے بہت غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہماری انڈیویجول عبادت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہماری میجورٹی اجتماعی عبادت کرنے کی عادی ہے. ہم کسی پروگرام میں, کسی اجتماع میں, کہیں گیدرنگ میں 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے, 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے. میں اگر یہ سوال کروں کہ بتائیں آپ اپنی مسجد میں جا کر اکیلے کتنی دیر عبادت کرتے ہیں, یا اپنے گھر میں جا نماز بچھا کر کتنی دیر اس پہ بیٹھ سکتے ہیں, تو آپ کو لگے گا 15-20 منٹ بعد کو ہمیں اٹھنے کو جی چاہتا ہے. تو جو ہماری ہیبٹ ہی نہیں آ رہی, کیونکہ وہاں تو اجتماعی عبادت نہیں ہوتی نا, وہاں تو آپ بیٹھے تو کعبے کا دیدار کرتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں مسجد نبوی شریف میں, اس کے بعد موبائل نکل آتا ہے, اس کے بعد ہم آس پاس دیکھ رہے ہوتے کون آیا ہوا ہے, کوئی جاننے والا ہے تو اس کو ڈھونڈیں, اس کے پاس جا کے بیٹھیں. 1.5-2 گھنٹے بعد ہماری طبیعت چاہتی ہے واپس چلے جاتے ہیں اپنے روم میں. ارے بھائی روم میں جانے کے لیے تھوڑی آپ مکے مدینے گئے تھے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. آپ دربار رسالت میں بیٹھے رہیں, آپ مکہ پاک میں بیٹھے رہیں, اور شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن آپ جس دن اس کی عادت بنا لیں گے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات واش روم میں جانا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ واش روم جائیں, وضو کریں, واپس آ جائیں. یعنی پلان بنائیں کہ مجھے 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہی حرم پاک میں, تو پھر انشاءاللہ اس کی آپ دیکھیں گے کتنی عبادتیں آپ کر لیں گے. اب اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ ایک ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ میں 8 گھنٹے تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا, تو آپ اپنی عبادت تو ورائٹی کریں کہ آپ نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, پھر تسبیح نکال کر درود پاک پڑھ لیں, ذکر و اذکار کریں, کلمہ طیبہ پڑھیں, پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں, پھر اس کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں جو مکروہ وقت نہ ہو. تو اگر اس انداز سے, اب موبائل فون میں بہت ساری کتابیں آ سکتی ہیں, تو یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات ہے, رفیق الحرمین ہے, یا اور تفسیر قرآن ہے جو ہم نے اب تک پاکستان میں نہیں پڑھی ہے, اپنے وطن میں نہیں پڑھی ہے, تو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ یار جن جگہوں پر قرآن نازل ہوا ہے وہاں بیٹھ کے میں انشاءاللہ قرآن کی تفسیر پڑھ لوں گا. مجھے ایک بار اچھی طرح یاد ہے, ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک بار ہم سفر مدینہ پر تھے, اتنے کمال کے جملے مفتی صاحب نے ایک جگہ فرمائے. ہم باب جبریل کے سامنے بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ کو پتہ ہے یہی کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے, یہیں یہ قرآن نازل ہوتا تھا. اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی کہ بندہ کا, پھر آپ مثال کے طور پہ وہاں موجود ہیں مسجد نبی شریف میں, اور روضہ رسول سامنے ہے نا, سب جالیاں نظر آ رہی ہیں. اگر آپ وہاں سورہ حجرات کی تفسیر پڑھیں, وہی حجرہ ہے جس کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اصحاب صفہ کا چبوترا نکالیں, دیکھیں, اور آپ تفسیر جو سیرت مصطفیٰ کتاب ہے, اصحاب صفہ کے واقعات پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ ریاض الجنہ پہ نظر کریں تو آپ سیرت مصطفیٰ کتاب نکال کر ریاض الجنہ کے تمام پلر کی تحریک پڑھنا, آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کدھر گیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر بھی موبائل یوز کرنا ہے, وہاں بیٹھ کر بھی سوشل میڈیا دیکھنا ہے, ادھر بیٹھ کے ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے, اور اتنی اونچی آواز میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے وطن میں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا بھائی, آپ کے پاس موبائل فون ہے, ہلکی آواز بھی پہنچ جاتی ہے اپنے وطن میں, کہ آپ آواز لگا کر وطن میں آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کراچی بول رہا ہوں, پاکستان میں بات کرنی تو زور سے بولوں گا تو پاکستان آواز پہنچے گی. وہ چیخ کے بات کر رہے ہیں, آس پاس کے لوگوں کی عبادت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو میرا ناقص مشورہ یہی ہے, صرف ایک سوال کا جواب اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا کہ میں رو کر پہنچا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر کے اسے پایا, مگر وقت کتنا بتایا, یہ اپنے آپ سے پوچھیں. تو اس بار جو جا رہے ہیں نا, پلیز آپ ایسا سمجھے کہ وہ ہے نا, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ ہو کے جاؤں. لوگ ڈھونڈے مجھے کدھر گیا, تو میں کہوں میں آیا اپنے آقا کے پاس ہوں, میں بس یہیں پڑا رہوں گا. مکہ پاک میں گیا ہوں تو بس مجھے بھوک لگتی ہے تو باہر نکلتا ہوں, نیند آتی ہے تو سونے کے لیے آ جاتا ہوں, اس کے بعد میرا وقت میں جانوں میرا کعبہ جانے. یار پھر کہاں دیکھنے کو ملے گا, پوری دنیا میں کعبہ کہیں اور نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا, پوری دنیا میں گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے, نبی پاک کا روضہ کہیں اور نہیں ہے, آپ کو مل گیا ہے تو وہاں دیکھتے رہیے. وہاں دیکھنا عبادت ہے, بیٹھنا عبادت ہے, پڑھتے رہیے, ایک ایک نیکی کتنی بڑی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں, خامہ خواہی کی گیدرنگز بھول جائیں آپ ایک دوسرے کو, اور اکیلے ہو جائیں, اور بس انشاءاللہ عبادت میں وقت گزاریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کتنی برکت. اور یہ سب کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ وطن چینج ہوتا ہے, کھانے چینج ہوتے ہیں, کمرہ اپنا نہیں, بیڈ اپنا نہیں, کئی چیزیں ڈفرینٹ, پھر وہاں زیادہ یہاں سے گرمی ہوتی ہے, یہاں کے مقابلے وہ گرم. اب تو موسم بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھا, لیکن ابھی جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ گرمی بھی بڑھے گی, پھر کولڈ ڈرنک کا کلچر بھی ہوتا ہے. تو کھانے کس طرح کے کھائیں کہ جس سے یہ ساری عبادتیں کر سکے. بعض لوگ وہاں پہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں رمضان شریف میں. اب مسئلہ ہے نا کہ 4-5 بار کھانا ہے
اور بہت کچھ کھانا ہے، جو مل رہا ہے وہ کھانا ہے. اصل میں ہوتا ہے کہ بٹتا بہت ہے، بٹتا بہت. جوس ملا تو جوس کھا لیا، چائے ملی تو چائے پی لی، کھانا ملا تو کھانا کھا لیا، دوسرا ملا تو پھر کھا لیا. تو بھائی یہ بٹ رہا ہے ضرور ہے، مگر پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا، اور جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ فٹ رہیں گے. میں نے ایک اور چیز دیکھی مسجد نبوی شریف میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ اعتکاف کرتے ہیں نا آخری عشرے کا. اب بات ہے تھوڑی سی عجیب سی، آپ دو قسم کے لوگ دیکھیں گے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنے والے. جو عرب کے لوگ آپ کو ملیں گے نا، وہ مسجد نبوی شریف سے باہر نہیں نکلتے. اچھا مسجد نبوی شریف میں کھانا اندر الاؤ نہیں ہے. تو میں نے ایک بار غور کیا، میں نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ روٹی کھاتے ہیں، ڈبل روٹی، جی، خبز. دہی، خبز، دہی، کھجور، زیتون، جو چیزیں الاؤ ہیں وہاں پر، جی اندر اور یہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں 10 دن. اچھا. اور جتنے ہمارے پاکستانی ہیں، جتنے ہمارے یہ ایشیا کے لوگ، یہ پاکستان، انڈیا، اور یہ آپ کو باہر آپ جائیں گے تو کڑھائیاں مسجد نبوی شریف کے باہری صحن میں کھانے، سالن، بریانیاں، پائے اور دھمال ہے باہر. مطلب ایسا لگ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا وہ غلط کر رہے ہیں، مگر فرق پتہ ہے کیا؟ رہا نہیں جاتا نا. میں فرق بتاتا ہوں. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے اعتکاف کیا مسجد نبوی شریف میں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی میں نے 1 سال سوچا یار میں باہر نکلوں گا ہی نہیں. ایک تو مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رہوں گا، مسجد کے اندر رہوں گا. دوسرا میں نے یہ جو لوگ عرب کے لوگ کھا رہے تھے میں نے وہی کھایا. کہتے میرا وضو باقی رہا، مجھے کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوئی. میں اتنا عبادت میں ذوق میں نے پایا کیونکہ پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں تھا، بس اتنا کھاتا تھا کہ اچھا کھجور خود غذا ہے، زمزم خود غذا ہے، آپ کھجور کھا لیں، زمزم کھا لیں، تھوڑی دہی روٹی کھا لیں اور گزارا کریں آپ. اچھا اور وہاں ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا سحری ہے افطاری ہے. حرمین طیبین میں سحری افطاری اگر کسی کو ہوٹل سے لینی ہے نا تو وہ اتنا رش ہوگا کہ آپ اس ایک کھانے کو لینے، کھانے اور اس کو نپٹانے میں 1.5-2 گھنٹے چلے جائیں گے. جی جی. مجھے وہ بزرگ کا قول یاد آتا ہے، شاہ غالب حضرت جنید بغدادی کا غالباً قول ہے کہ وہ ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرماتے روٹی کھانے اور ستو پینے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں ستو اس لیے پی لیتا ہوں کہ 90 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں، ٹائم تو کھانا پیٹ تو اس سے بھی بھر جاتا ہے. تو کاش اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس بار ایسا یونیک سفر کروں کہ میں نے کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جانا، مجھے کوئی لائنوں میں نہیں لگنا، مجھے ہلکا پھلکا تھوڑا سا کھانا کھا لیں، فروٹ لور بن جائیں، کوئی ایسی چیزیں جو جیب میں رکھ لیں جو آ جا کے آپ نے کھا لی، زمزم پیا اور بیٹھے رہیں. اس میں آپ کا وضو بھی باقی رہے گا، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ فریش بھی رہیں گے انشاءاللہ. استنجا وضو کے لیے تو ظاہر ہے تو ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن کھانے والے جو ایگزٹ ہے اس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے آپ استنجا وضو کے لیے بھی زیادہ جائیں گے نا. مجھے یاد ہے ایک بار پہلی بار ہمارے ساتھ قافلے ذہنی آزمائش وغیرہ کے اور جاتے تو ایک قافلے میں ایک اسلامی بھائی آئے جو پہلی بار مدینہ شریف آئے تھے، بہت کلوز تھے. تو جب ہم قافلے والوں نے بتایا کہ یہ ایک بھائی ہیں جو ہوٹل میں آتے ہی نہیں ہے اور ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اچھا وہ پہلی بار آئے تھے تو میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ کھو نہ جائیں. تو وہ مجھے ملے 2-3 دن بعد کہیں. تو میں نے کہا یار آپ کدھر ہو؟ آپ کے قافلے والے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کمرے میں جاتے نہیں. تو کہتا ہے میں کمرے میں رہنے تھوڑی آیا ہوں. کیا کمال کا جواب دیا. کہہ رہے میں مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہوں، نیند آتی ہے ادھر ہی سو جاتا ہوں، میں تو کپڑے چینج کرنے آتا ہوں، واش روم بھی ادھر ہی ہے، کھانا بھی ادھر مل جاتا ہے، تھکتا ہوں تو 2-4 گھنٹے سو جاتا ہوں، پھر بیٹھا رہتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کہا اصل تو یہ کر رہا ہے بھائی، گیا کس لیے ہوں؟ بولتا ہے میں مجھے. اچھا اس کا جملہ اتنا کمال کا تھا، بولا عبدالحبیب بھائی پہلی بار آیا ہوں، پھر پتہ نہیں آؤں نہ ہوں، میں تو کھڑا نہیں ہوں گا ادھر سے. تو یہ ہے اصل معاملہ. گئے جس کے لیے آپ گئے، اگر شاپنگ کے لیے ہیں گئے، جناب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے گئے، وہ الگ سوچ ہے. لیکن جس کے لیے گئے ہو نا بس انہی کے ہو کر رہ جاؤ. ہاں دربار رسالت میں ڈیرا ڈال دو، اور خدا کی قسم یہ اس سخی کا دربار ہے کہ جس نے بستر بچھا دیا نا اسے خالی نہیں لوٹائیں گے. یقین کریں بہت یاد آئے گا مدینہ، بہت یاد آئے گا مکہ واپس آنے کے بعد کہ کاش کچھ اور طواف کر لیتا، کاش کچھ اور وقت مسجد نبوی شریف میں گزارتا، کاش میں اور نوافل پڑھتا. ارے وہاں کا ایک آپ فضیلت تو پڑھے نا مسجد نبوی شریف میں. ذرا بتاؤں آپ کو کہ جو لوگ وہاں جا کے سستی کرتے ہیں کہ سنیے کہ مسجد نبوی شریف وہ ہے کہ جہاں سبحان اللہ جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا باوضو ہو کر، نبی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی، بلکہ علماء فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. پروٹوکول دیکھو مدینے کا، دنیا میں کسی کے پاس جائیں تو اس کے گھر کے چوکیدار یا گھر کے جناب دربان استقبال کرتے ہیں، وہاں فرشتے استقبال کرتے ہیں. اور اور علماء فرماتے ہیں روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر کہاں جانا ہے؟ ہاں جائیں مسجد قباء جائیں، اس لیے سے جائیں کہ انشاءاللہ وہاں نفل پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ہے. سید الشہداء جائیں، لیکن بس آقا کے قدموں میں وقت بتائیں. کئی شہروں میں سحری کا وقت اختتام کی طرف ہے، اپنے اپنے وقت کا دھیان رکھیں. اور یہ مکہ مدینے کی باتیں آپ سن رہے ہیں. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ہم نے 12 ایپیسوڈ کیے، اس کا نام ہی مکہ مدینے کی باتیں ہے، اور وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے ماشاءاللہ. یہ 6 گھنٹے کی ایک سیریز ہے پوری، 12 ایپیسوڈ پر. سیزن 1 ہے
जिंदगी रही तो सीजन 2 भी करेंगे, मैं कुछ और बातें करेंगे। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। इस पे देखें, ये आपको तोहफा है कि आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पे जाएं, मक्के मदीने की बातें लिखे। 25 से 30 मिनट की एपिसोड है। आप ये 6 प्रोग्राम थे ना, ये 12 प्रोग्राम है, आप इसको डाउनलोड कर लें। 6 घंटे के है ना। आप जो मक्के मदीने जा रहे हैं वो भी कर लें, जो नहीं जा रहे वो भी डाउनलोड कर लें, और आप यकीन करें इसको सुने। अच्छा, जो जा रहे हैं उनके पास तो काफी टाइम है ना, एयरपोर्ट जाते हुए, जहाज में बैठकर, और जरा आप आगे सफर में, अच्छा मक्के की बातें पहले सुन लें अगर मक्के जा रहे हैं, मदीने शरीफ जाने से पहले मदीने शरीफ की बातें सुन लें। अल्लाह ने चाहा आपके ज़ौक़ में भी इजाफा होगा, और बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी। जो मिस्टेक करते हैं बहुत डिटेल में बताया। हाँ, इमिग्रेशन से लेकर, सामान से लेकर। लेकिन एक बात मैं जरूर कर देता हूं, ये क्योंकि ये रोज की कहानी है, और जब भी सुनते हैं दिल बड़ा अफसुर्दा हो जाता है। बेचारे भोले भाले आशिकान रसूल हैं। ये स्कैम चल रहा है, ये समझ ले फ्रॉड चल रहा है कि गरीब लोगों को ये ऑफर की जाती है कि हम आपको उम्र पे भेज देंगे। अब ये गरीब इंसान जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, वो ये खबर सुने, और मुसलमान तो उसकी तो ईद हो जाती है। लेकिन हो ये रहा है, जो इतलात आ रही हैं कि फ्री टिकट के नाम पर, फ्री उम्रे के नाम पर, उनके सामान में कुछ ऐसा सामान आखिर में वो देते हैं आके पैकेट के, ये जरा आप उम्रे पे जा रहे हैं मेरे भाई, आपसे ये दवाई ले लेंगे या ये मिठाई ले लेंगे, और वो बेचारे उसको कैसे मना करे जिसने उम्रे का टिकट दिया है। और जब वो लेकर जाते हैं तो बाज़-औक़ात उसमें से मनशियात निकलती है, और फिर बंदा जिंदगी भर के लिए जेल। और याद रहे कि उन ममालिक के अंदर ये तमाम चीजें सजाए मौत है इस पर। तो खुदा के वास्ते, आप कोई उम्रे पे भेज रहा है या आप खुद जा रहे हैं, किसी अननोन आदमी का सामान आपने नहीं लेना है, एयरपोर्ट पर भी नहीं लेना है, जिसको नहीं जानते उसका भी नहीं लेना है। एहतियात करें, ये बहुत सख्ती है वहां पर। आप अपना सामान खुद पैक करें, अपने हाथों से सामान लें, किसी के कहने पर सामान ना लें, वरना ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। जेलें भर गई हैं वहां पर, और हर आए दिन हम खबर सुनते हैं कि फलां फैमिली को डाल दिया जेल में, और अब जनाब उम्र कैद है या सजाए मौत है। तो मेहरबानी करें, और अल्लाह उन लोगों को भी अक्ल सलीम दे, अल्लाह उनको खौफ खुदा नसीब फरमाए जो इस तरह लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी जिंदगी से खेलते हैं। तो कहते हैं ना, कुछ जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। तो प्लीज आप किसी का सामान डालें। एयरपोर्ट पर भी ऐसा होता है कि जनाब जब इमिग्रेशन का वक्त आता है तो कोई बाज़ औक़ात बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं बेटा मेरा बैग उठा लो, मेरा बैग जरा आगे ले लो, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। तो यहां पर थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। अगर आप उनको नहीं जानते तो किसी का बैग हाथ में ना पकड़ें, क्योंकि आपका बैग उठाने का मतलब यह है कि वो आपका माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकेंगे ये मेरा नहीं है, उनका है। आपके सामान में कुछ भी निकला उसके जिम्मेदार आप हैं। पर्सनली तो मैं ये करता हूं कि मुझे अगर कोई कहता भी है कि यार मेरे फला भाई को दवाई चाहिए, तो वाकई अगर कोई जानने वाला भी होता तो मैं कहता हूं दवाई का नाम बता दें, मैं खुद मेडिकल स्टोर से खरीद के आपके भाई को पहुंचा दूंगा, मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा ना। लेकिन वाकई सच्ची बात यह कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि किसी का सामान, मिठाई के डब्बे और पता नहीं क्या क्या लोग देते हैं। तो इस सफर में जो है मेरे हिसाब से बहुत एहतियात करनी चाहिए। माशाअल्लाह। इसमें एक और भी काफ़ी एहतियातें हैं आदाब के हवाले से। जब वहाँ जाते हैं तो फिर उस वक्त फौरन कई ऐसे करते हैं कि वीडियो कॉल के जरिए यहाँ वालों को दिखा रहे होते हैं। ये बड़ा अहम मसला है, यानी वो वीडियो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, जब वीडियो कॉल करते हैं ना तो ये बेचारा खुद भी नहीं देख रहा होता, इसकी स्क्रीन पर इसके घर वाले हैं। अच्छा, घर वाले यहाँ लेडीज हैं, किसी हालत में बैठे हैं, किस तरह भी है वो भी फोकस आ रहा है, और साथ ही उनको दिखा रहे हैं। और ये ही हाल यानी तवाफ़े काबा के दरमियान, या कभी कोई हजर अस्वद के करीब पहुंचा है, बाबे काबा के करीब पहुंचा है, और यही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हाज़िरी के लिए जाते हैं, मवाजा शरीफ पर जब हाजिर हो रहे हैं, तो उस वक्त भी इस तरह के। अच्छा, फिर हर एक ज़ाहिर इसके कोई ना आवाज़ बंद करता है ना दीगर कोई चीज़ें, तो कितनी यहाँ पर एक तरह की बेअदबियाँ होती हैं, और वहाँ के जो तकद्दुस हैं वो पामाल होते हैं, और फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे हैं, और फिर एक साथ जम कर लोग सारे ही चल रहे हैं। आप ऊपर करके मोबाइल अपना, और अपने मोबाइल से वीडियो कॉल के ज़रिए आप सबको इस तरीके से जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अमल दुरुस्त नहीं है। और हमारे तो दारुल तालीम सुन्नत से पहले फतवा जारी हुआ था सेल्फी लेने के हवाले से कि आप काबे को पीट कर रहे हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीट कर रहे हैं, और आप जूं सेल्फी लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बेअदबी वाला अंदाज है, और होना भी नहीं चाहिए। फिर ये वीडियो कॉल के ज़रिए जो एक तो वो शोरो गुल, और साथ अपने घर की खवातीन, इस तरह कितने लोग उनको वो देखते हैं। आप जिसको वीडियो पे दिखा रहे हैं उसमें भी तो खवातीन है ना, जो तवाफ कर रही हैं, उनके चेहरे भी खुले हुए हैं। अब अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं, आपने तो शरई एस्पेक्ट से बताया, मैं आपको कानूनी और अखलाकी पहलू बताता हूं। आप जब वो मूवी बनाते हैं ना तवाफ के दौरान, तो एक तो कानूनी दुरुस्त नहीं है क्योंकि वहां औरतें भी चल रही हैं ना, और बाज औकात उन औरतों के साथ जो अफराद होते हैं उसको बहुत बुरा मानते हैं। खवातीन भी बेचारी बुरा मानेंगी। आप वीडियो बना रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं काबे की वीडियो बना रहा हूं, तो भाई हम भी तो काबे के साथ हैं ना, तो क्या जरूरत है वहां पर ये वीडियोस बनाने की? जेब में रखें भाई। और हो सकता है कि आप किसी मुसीबत पे भी गिरफ्तार हो जाए। मेरे सामने ऐसा हुआ कि भाई अब वो वीडियो बना रहा है, उन्होंने औरतों ने कहा हमारी वीडियो बना रहा है, वो आ गए पुलिस वाले, और उसके साथ मुश्किल खड़ी हो गई। तो बेहतर है कि अपना मोबाइल जेब में रखें और आंसू बहाएं और दुआएं करें। माशाअल्लाह। सलमान मदनी भाई कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ लाइव कॉल पर हैं। जी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوش آمدید جی حضور. اللہ برکت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, مکے مدینے کا شوق دلا رہے ہیں, احتیاطیں بتا رہے ہیں. جی بھائی صاحب نے فرمایا کہ جن کو آپ نہیں جانتے ان کا سامان نہ لیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کو جانتے ہیں ان کا بھی نہ لیں. سمجھا دیا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایسا ہم امیگریشن جو ہے وہ کراس کر رہے تھے, تو وہاں کسی نے بولا کہ یار یہ میرا بیگ پکڑ لیں, آپ شاپر پکڑ لیں. وہ شاپر جناب علی وہ پکڑا. وہ جب انہوں نے ایکس رے مشین میں سے گزارا تو اس نے کہا تعال ہنا, بھئی یہاں آ جائیں, ادھر آ جائیں. اب وہ ایک اچھا نیک آدمی, شریف آدمی, اس نے وہ شاپر پکڑا. اس نے کہا یہ شاپر آپ نے رکھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے رکھا ہے. اب وہ کہہ رہے جی یہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا بس اسکت, خاموش ہو جاؤ, ادھر آ جاؤ. وہ بندہ جناب سائڈ پہ لے گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کو سکین مشین میں سے گزارا, پھر گزارا جناب علی. اور اب انہوں نے کیا, اس نے کہا اب ہمارے ساتھ آ جائیں. اب آپ دیکھیں ان کی فیملی جناب علی کھڑی ہے وہاں پر, اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں وہاں پر, لیکن ان کو سائڈ پہ کمرے میں لے گئے. اب اس میں کیا تھا صاحب, اس میں پشاوری چپل تھی ایک, اس شاپر میں پشاوری چپل تھی. اچھا ادھر لے جا کے انہوں نے اسے وہاں بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کٹر نکالا. تو کٹر نکال کے اس پشاوری چپل کی جو پیچھے اس کے جو ہے جہاں ایڑی ہوتی ہے اس جگہ پہ کٹ لگایا, تو اس میں سے وائٹ رنگ کا ایک پاؤڈر نکل آیا. اللہ اللہ. اچھا وہ پاؤڈر نکل آیا تو وہ اسلام بھائی کہہ رہے میرا ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے. وہاں پر آپ بولے میں یوں جا کے بات کروں, میں وہ کروں, یہ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اچھا اب انہوں نے کیا, پھر انہوں نے وہ ایک مشین نکالی. وہ مشین نکال کے وہ جو وائٹ پاؤڈر جو ہے اس میں سے نکلا, وہ اس مشین پہ ڈالا. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس بندے کو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انت حر, آپ آزاد ہیں, آپ جا سکتے ہیں. کہ یہ کوئی منشیات والا معاملہ اس میں جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا. یہ آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آیا, تو میں نے کہا چلے میں اس میں شیئر کرتا ہوں. تو اس میں تو یہ ہے غیر کا سامان کسی کو نارملی ایسے کیسز میں بچتے نہیں ہیں لوگ. ہاں اللہ محفوظ. اصل بس بچ گیا, بڑا نصیب والا تھا کوئی. ہاں, اور نہیں ہوگا کچھ اس لیے بچ گیا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑی ترکیب سے دیتے ہیں آپ کو. خاص طور پہ پاکستان میں تو کسی کا سامان لینا ہی نہیں ہے, عرب شریف میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جب آپ کی چیکنگ کا وقت آئے گا نا, اس وقت کوئی شخص آئے گا کہ بیٹا میں اٹھا نہیں پا رہا, مجھ سے اٹھ نہیں پا رہا, بس آپ لے لیں, میں آگے لے لیتا ہوں. اور اگر بندہ نہیں پکڑا گیا تو وہ سامان واپس لے لے گا, اور پکڑا گیا تو کہے گا میرا تو ہے نہیں, اسی کا وہ بالکل صاف بنا کر دے گا تاکہ یہ اگلا بندہ پھنس جائے. تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی چپل کوئی دے تو آپ نے پہننے نہیں ہے, آپ کو کوئی سامان دے تو آپ نے پہننا نہیں ہے. خدا کے واسطے احتیاط کریں, اپنا سامان خود خرید لیں اور اپنے ہاتھوں سے پیک کریں. بیگ بھی بعض لوگ تحفے میں دیتے ہیں, اس کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے نا. ہر چیز دیکھنی چاہیے. نگرانی شورا نے ایک بڑی بات پیاری بات فرمائی تھی کہ اپنا بیگ دنیا میں کہیں بھی ہو نا خود پیک کریں. ہم لوگ بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں میرا بیگ پیک کر دو, اب پتہ نہیں کیا ڈال دیا اس میں. پیک کر رہے ہیں لیکن بیگ دیا کسی نے. ہاں وہ بیگ کو بھی چیک کر لیں. ایسے سفر میں بیگ اپنے ہی خرید کے لے جائیں بھائی, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. چلیں, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. امیر علیہ سنت کی سحری کے مناظر بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. مفتی شفیق صاحب سے کئی مسائل